الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق الله العظيم. آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کا دن ہے، جس میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں. قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بہترین یادگار ہے. اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، اسی کا نام قربانی ہے. اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہمارا تعلق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی کتنی بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں، جو لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے والے تھے، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ موجود ہے. تو پہلی چیز جو ہم لوگوں کو ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یہ بات ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ ماحول بتوں کی پوجا کا ماحول تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تنہا ایسے شخص تھے جو بتوں کی پوجا کے خلاف تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلے کیسے سارے لوگوں کی مخالفت کروں گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم اگر سورج کی پوجا کرتے ہو تو سورج پوجا کے لائق نہیں ہے، تم اگر چاند کی پوجا کرتے ہو تو چاند بھی پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے، تم اگر ستاروں کی پوجا کرتے ہو تو ستارے بھی پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ اللہ ہے جو میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان کو موت دیتا ہے. میں اسی ایک معبود کی پرستش کرتا ہوں اور اسی ایک کی عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد ایک دن بتوں کی پوجا کے لیے میلے کا دن تھا. سارے لوگ جو میلہ میں جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا میلہ میں جانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، انی سقیم. انی سقیم کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس بیمار کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں انی سقیم، میں دکھی. تمہاری جو حالت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہو، جو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جس اللہ نے عقل دی، دماغ دیا، اس اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا میں لگے ہو. میں تمہاری اس حالت پر دکھی ہوں. مجھے روگ لگ گیا ہے کہ کیسے میں تم لوگوں کو ٹھیک کروں. ابراہیم علیہ السلام کو جو روگ لگا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دل جو دکھی تھا، کاش ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے دنیا کے غلط حالات کو دیکھ کر ہم بھی دکھی ہوں، ہمارا بھی دل بے چین ہو، ہم بھی پریشان ہو، معاشرے کی برائی دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہو جائے، معاشرے کی بے حیائی دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہو جائے، اللہ سے دوری کو دیکھ کر ہمارا دل بے چین ہو جائے،
اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر ہمارا دل بے قرار ہو جائے، تب آپ سمجھیں گے کہ آپ کا دل بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ساتھ تھوڑا سا میل کھانے لگا ہے۔ تو وہ دکھ اور وہ بے چینی ہمارے اندر ہونا چاہیے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ آپ کے گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہوئی، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی دکھ، کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دل حالات پر دکھی نہیں ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل کو دکھی ہونا چاہیے ایسے حالات کو دیکھ کر، اور آپ کے دل کو غمگین ہونا چاہیے ایسے حالات کو دیکھ کر۔ دوسری بات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بات کی، دین کی بات کی، سچائی کی بات کی، بتوں کے خلاف بات کی، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ پھول کا ہار لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے گلے میں ڈالنے کے لیے آئے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ خاموش رہ گئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی گئی، یہاں تک کہ آگ دہکائی گئی اور کہا گیا کہ اے ابراہیم تم کو ہم اس آگ کے اندر ڈال دیں گے، اور آگ دہکائی گئی، آگ سلگائی گئی، مہینوں بھر سلگائی گئی آگ کو۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام حق بات بولتے رہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ اگر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، حق بات بولیے، چاہے لوگ آپ کی مخالفت کریں، چاہے لوگ آپ کو پریشان کریں، چاہے لوگ آپ کو الجھنوں میں ڈالیں، چاہے آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، چاہے آپ کی گردنیں کاٹ دی جائے، لیکن حق بات بولنے کا حوصلہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور آپ کی اولاد کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ حالات کتنے بھی مخالف ہوں، حق بات بولنے سے وہ نہ چوکے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر وہ بول سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اسی طرح آپ کی اولاد اگر حق بولتی ہے، دنیا چاہے نقصان پہنچانا، تو آپ کی اولاد کو اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے حق بولنے کے لیے تیار ہوئیے، حق کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوئیے، حق کی حمایت میں، سپورٹ میں کھڑے ہوئیے، اور اپنی اولاد کو کھڑا کیجیے۔ تیسری بات، جب یہ حالات وہاں کر بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس بستی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ جب بستی کو چھوڑنے لگے یا جانے لگے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ کہاں جائیں گے، اب یہ گھر سے دربدر ہو چکے ہیں، اپنے ملک سے اور اپنے علاقے سے باہر ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تمہارے علاقے کو چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے غلط نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی وادی میں جا کر کے بسے جو وادی غیر ذی زرع تھی، ایسی وادی تھی جس کے اندر کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا۔ اس وادی کے اندر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام بس گئے، اور وہاں پر سب سے پہلے جو فکر کی وہ فکر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، جس گھر کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں۔ کعبہ شریف بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فخر نہیں کیا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم نے یہ گھر بنایا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما لیجیے، آپ بہت زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ہر علاقے سے، ہر طرف سے لوگ یہاں پر چل کر کے آئیں گے اور حج کریں گے۔ چنانچہ آج تک حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے نام پر اگر آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کا انتظام آپ کے لیے فرما دیتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ جیسی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہاں پر مکہ گئے
اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، پیاس سے وہ مرے جا رہے تھے، ان کی ماں حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئی اور پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی تک، مروہ پہاڑی سے پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر بار بار دونوں پہاڑ کا چکر لگاتی رہی کہ کہیں پانی یا پانی والا کوئی نظر آ جائے۔ کوئی نظر نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا۔ آج جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اسی طرح آپ صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ چکر کیوں لگایا؟ پانی کیوں تلاش رہی تھی؟ وضو کرنے کے لیے؟ کسی عبادت کے لیے؟ نہیں، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو راحت اور آرام پہنچانے کے لیے پانی تلاش رہی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے میری ماں میری بہنوں، آپ اگر دل سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں اور اولاد کی تربیت میں محنت کرتی ہیں، مشقت اٹھاتی ہیں، پریشانی اٹھاتی ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لہذا اولاد کی پرورش میں کوئی کمی نہیں کیجیے۔ جس طرح نماز پڑھنا آپ کے لیے عبادت ہے، روزہ رکھنا آپ کے لیے عبادت ہے، اسی طریقے سے ڈھنگ سے اولاد کی پرورش کرنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ دیکھیے حضرت ہاجرہ نے اپنے اولاد کے لیے پانی کی فکر کی اور اس فکر میں صفا مروہ کے چکر لگایا، دوڑ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا ایک حصہ بنا دیا۔ چوتھی بات جو آپ کو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ ظاہر سی بات ہے ذبح کرنے کا حکم تھا۔ اب اس میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا دل نہ چاہتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، ان کا دل کیسے نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی گئی تھی، بہت بڑی چیز مانگی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت سی باتوں کے ساتھ آزمایا اور تمام چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ جب تمام چیزوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو امامت کا درجہ دیتے ہیں، ہم آپ کو قیادت کا درجہ دیتے ہیں، ہم آپ کو پیشوا بناتے ہیں، ہم آپ کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ تو قیادت جو انسان کے اندر آتی ہے وہ قربانی کے بعد آتی ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آرام کے ساتھ زندگی گزارنا، عیش کوشی میں مبتلا ہونا، اپنے گھر کو اونچی اور بلند، اپنی عمارت کو اونچی اور بلند بنانے کی فکر میں رہنا اور اپنے گھر میں ٹائلز اور ماربل لگانے کی فکر کرنا اور عیش و آرام میں پڑے رہنا کسی قائد یا کسی بڑے انسان کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات کو پورا کیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو امامت کا درجہ دیتے ہیں، لہذا قربانی دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے جس کو قربان کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کو، ان کا بھی مزاج ایسا بنایا گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب آپ ہم کو صبر کرنے والا، ثابت قدم رہنے والا، جم جانے والا، اللہ کے حکم پر قائم رہنے والا پائیں گے۔ تیسری رکاوٹ ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بیوی رکاوٹ بنتی، جیسا کہ عام طور سے گھروں میں ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کام کرنا چاہتی ہے، شوہر رکاوٹ بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر دونوں چاہتے ہیں، بچہ نہیں چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو عالم بنانا چاہتا ہے، شوہر عالم بنانا چاہتا ہے، بیوی نہیں چاہتی ہے، تو بھی بچہ عالم بننا مشکل ہو جائے گا۔ بیوی عالم بنانا چاہتی ہے، شوہر نہیں عالم بنانا چاہتا ہے، تو بھی بچہ عالم نہیں بن پائے گا۔ بیوی شوہر دونوں عالم بنانا چاہتے ہیں، بچہ خود عالم بننا نہیں چاہتا ہے، تو بھی بچہ عالم نہیں بن پائے گا۔ بیوی شوہر دونوں چاہتے ہیں عالم بننا، بچہ بھی عالم بننا چاہتا ہے، لیکن شیطان اس کو بہکاتا ہے، پھر بھی عالم نہیں بن پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں بھی یہ چاروں رکاوٹ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے،
وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اپنے اولاد کو قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے دل سے چاہا کہ ٹھیک ہے میرا جگر کے قریب جگر کا ٹکڑا ہے میرا بیٹا، لیکن میرے اللہ کے حکم سے بڑا نہیں ہے، لہذا اللہ کے حکم پر اولاد کو قربان کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام جو بیٹا تھا انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، وہ بھی تیار تھے۔ چوتھا جو شیطان بہکا سکتا تھا اس نے بہکایا، ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری۔ میری ماں میری بہنوں، آپ کی زندگی میں بھی جب نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیجیے۔ یہ ہے قربانی کا میسج، یہ ہے قربانی کا پیغام۔ عید الاضحیٰ سے متعلق ایک بات اور مجھے کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قربانی کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو واقعی اپنا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بنا لیجئے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جانور کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو جانور سوچتا ہے یہ انسان ہم سے بہتر مخلوق ہے۔ جب اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے تو ہم تو جانور ہیں، ہم اگر اللہ کے لیے مر جائیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس وجہ سے اس کے لیے ذبح ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن میری ماں میرے بہنوں، اگر ہمارا جینا مرنا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے، گھر بنانے کے لیے، عزت کے لیے، اپنا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس قربانی میں عہد کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی قربانی دیں گے، اولاد کی تربیت ڈھنگ سے کریں گے، اللہ کے حکم میں اگر شیطان بیچ میں آئے گا اس کو دھتکار دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا